الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، لوگ تھے ایک ہی جماعت. فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو. مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. فی مختلفوا فی، ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فی، اور اختلاف کسی نے نہیں کیا ان میں. الا الذین اوتوہ، سوائے ان لوگوں نے جو وہ دیے گئے. من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد. بغیم بینہم، آپس کی بغاوت کی وجہ سے. فہدی اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنی، ان مسائل میں جنہوں میں انہوں نے اختلاف کیا حق بات کی طرف سے اپنے حکم کے ساتھ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 26واں رکوع آیت نمبر 213 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی پکڑ اور دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ اور مثال بنی اسرائیل کی بیان فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں کے انکار کی وجہ کو بھی بیان کیا کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی فراوانیاں لوگوں کے لیے بس یہی سجی ہوئی ہیں اور انہی میں وہ کھو گئے ہیں اور اللہ کو انہوں نے بھلا ڈالا ہے. حالانکہ رزق تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے.
آج کے سبق میں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دنیا میں کفر و شرک اور یہ اختلاف کب پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو کفر و شرک نہیں تھا، سب کو دین اسلام پر ہی پیدا کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی پہچان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اور مزاج میں رکھ دیا ہے، یعنی انسان اللہ کی پہچان کرنے میں کوئی اس کو دقت اور مشکل نہیں آتی۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا بھی غور کرے تو یہ ساری کائنات خود بخود تو نہیں چل رہی نا، کوئی تو چلانے والا ہے، اور فطرت پھر اندر سے پکارے گی کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو اسی فطرت پر یعنی دین اسلام پر ہی پیدا کیا ہے، اللہ کی پہچان پر ہی پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، سوچ عطا کی ہے، پھر آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، کان عطا کیے ہیں سننے کے لیے، یہ دیکھے دنیا میں ہر چیز اور پھر سنے دنیا میں ہر آواز، اور پھر ان چیزوں سے بھی عقل کے ساتھ سوچ کر رب کی پہچان کریں۔ جیسا کہ دلائل عقلیہ ان میں سب یہی ہے کہ عقل کے ساتھ غور کرو دنیا کی چیزوں میں، تمہیں اللہ کی وحدانیت کو پتہ چل جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے تو بنیادی طور پر لوگوں کو ایک ہی امت بنایا، ایک ہی جماعت بنایا، ایک ہی نظریات عطا فرمائے، اور کچھ عرصہ یوں چلتا بھی رہا، لیکن پھر کچھ مفاد پرست لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھنے ڈالے، اختلافات کیے، اور اختلافات کرنے والے پھر بڑھتے چلے گئے۔ اللہ نے پھر نبی بھیجے، نبیوں نے باتیں سمجھائیں، بعض ماننے والے ہوئے، بعض نے پھر مفادات کو ترجیح دی، اور بعض سادہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، ان مفاد پرستوں کے پیچھے۔ تو اس طرح پھر دھڑے بنتے گئے اور اختلاف چلتا چلا گیا، اور انبیاء تشریف لاتے گئے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، اور آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا۔ آپ کے بعد تو چونکہ کوئی نبی آئے گا نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس وقت تک تم بھٹکو گے نہیں جب تک ان کو نہیں چھوڑو گے اور تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی گروہ میں تھے، ایک ہی دین پر تھے، یعنی دین توحید پر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ابو الانسانیت ہے، وہ تشریف لائے اور لوگوں کو وہی دین سکھایا جو دین توحید تھا، اور بس لوگ اسی پر کاربند رہے۔ لیکن پھر بعد میں لوگوں نے اختلاف ڈالا، تو جب اختلاف ڈالا تو فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، میں نے پہلے عرض کیا مفاد کی وجہ سے کہیں لوگوں نے اپنے دنیاوی مفاد کو ترجیح دی اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا، تو پھر اللہ نے سمجھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، اور یہ نبی جو ہوتے ہیں علیہم السلام، یہ اللہ کی طرف سے مخصوص کردہ لوگ ہوتے ہیں۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی، یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا کسب سے، محنت سے ملتی ہیں، اور بعض اللہ کی عطا سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے، ہم یہاں پاکستان میں پیدا ہوئے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرم کے حدود میں پیدا ہوئے، لیکن یہ محنت سے باتیں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، وہ بھی چیزیں۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا، کس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا، کس رنگ میں، کس نسل میں، یہ انسان کی اس میں محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جس کو نبی بنانا ہے اس میں بھی کسی کی محنت کا دخل نہیں ہے،
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ جس کو اس نے رسول بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر نبوت لینے گئے تھے یا آگ لینے گئے تھے؟ آگ لینے گئے تھے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ وہ تو مصر کا راستہ پوچھنے کے لیے گئے تھے، راستہ بھولے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر ہادی بنا دیا، ہدایت اور رہنمائی کرنے والا بنا دیا۔ تو نبوت جو ہے یہ اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا دنیا میں لوگ بھٹک رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت اور اچھی طبیعت والے لوگوں میں سے ایک بندے کو نبی بنایا، اس قوم کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اس کو مبعوث فرمایا کہ اور وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وہ نبی اس قوم کی طرف گئے اور ان کو سمجھایا، اور اسی قوم میں سے اکثر اللہ تعالیٰ نے اٹھائے، تاکہ ظاہر بات ہے باہر سے آنے والے بندے کو نہیں پتہ ہوتا۔ ایک آدمی یہاں ہمارے محلے کا رہنے والا ہے اور ایک آدمی کہیں باہر سے آیا ہے، باہر والے کو نہیں پتہ یہاں کیا خرابیاں ہیں، یہاں پہ کون لوگ ہیں جو خسر خرابی کی بنیاد ہیں، کس کو سمجھانا ہے کس کو نہیں سمجھانا۔ باہر والے آدمی اتنا نہیں سمجھتا جتنا مقامی آدمی سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم میں سے ایک نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہی کے بھائی کو، انہی کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو چنا اور ان کو رسول بنایا۔ اب کچھ لوگ اچھی طبیعت والے ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھائی جائے تو وہ مان لیتے ہیں، کچھ ضدی اور اکڑ قسم کے ہوتے ہیں وہ آگے اکڑ جاتے ہیں، یہی سلسلہ جاری رہا۔ فبعث اللہ النبیین، اب جب دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک ضدی اور اکڑ قسم کے اور ایک بات کو سمجھنے اور ماننے والے، اب نبیوں کی ڈیوٹیاں بھی دو لگ گئیں، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ جو مانتے گئے ان کو خوشخبری سناتے گئے، جو انکار کرتے گئے ان کو ڈراتے گئے۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت میں بنیادی طور پہ ڈرانا ہے، خوشخبری تو بعد میں ہوگی نا، جو مانے گا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابتدا میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور ڈرا، فانذر، ڈرائیے، یعنی پہلے شروع میں یہ نہیں فرمایا خوشخبری سنائیے، کیونکہ خوشخبری کے قابل تو بنیں گے تب خوشخبری سنائی جائے گی۔ بلکہ انبیاء کی دونوں صفتیں ہوتی ہیں، خوشخبریاں بھی سنانے والے اور ڈرانے والے بھی۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور داعی الی اللہ اور سراج منیر چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ تو مبشرین و منذرین۔ وانزل معہم الکتاب، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی۔ پھر انبیاء سمجھاتے رہتے، پھر چونکہ دنیا سے تو سب نے جانا ہے، ایک وقت کے بعد جب انبیاء دنیا سے چلے جاتے، اللہ ان کی تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے ان کو کوئی کتاب دے دیتے، کسی کو کوئی صحیفہ دیتے چھوٹا موٹا، اور وہ جناب تاکہ تعلیمات باقی رہیں۔ پھر بعد میں ہتھے چڑھ جاتا وہ علماء کے، اور اگر وہ علماء اچھی طبیعت والے ہیں، اللہ کی کتاب کو جو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہوتی اس وقت اس کو صحیح بیان کرتے تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن پھر اس میں خواہشات، مفادات، رد و بدل، اور جب یہ چیزیں ہوتی پھر اللہ اگلے نبی کو مبعوث فرما دیتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین وانزل معہم الکتاب بالحق، پھر اللہ ان کے ساتھ کتاب کو نازل فرماتے حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس۔ اب ذرا اس پہ غور کرنا، کتابیں کیوں اترتی ہیں؟ لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ دیکھو انبیاء دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا تو اللہ کی کتاب پر ہوگا۔ اس کے بعد فیصلہ کس پر ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل اس لیے کی کہ ان کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ آج قرآن مقدس ہمارے پاس محفوظ ہے، اصل میں تو یہ آئین کی کتاب ہے، یہ تو فیصلوں کی کتاب ہے۔ اور علامہ اقبال مرحوم نے یہی کہا تھا، حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حق را فاش گوید دین توست۔ فرمایا قرآن کریم کو یاد کرنا یہی تو تیرے آئین کی کتاب ہے، سیدھی سچی بات کہہ دینا یہی تو تیرا مسلک اور تیرا دین ہے۔ تو قرآن کریم ہمارے آئین کی کتاب ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ملک تو بنانے چلے ہیں، تو آپ نے ملک کا آئین اور دستور کیا مرتب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ میرے ملک کا آئین میں نے مرتب نہیں کرنا، وہ 14 صدیاں پہلے مرتب ہو چکا ہے۔ تو قرآن کریم آئین ہے، اور ہمارے ملک کا بھی آئین ہے، اور مسلمان کے لیے آئین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ قرآن کریم کے مطابق فیصلے ہوتے نہیں ہیں، ہو نہیں رہے ہمارے ہاں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفوا فیہ، جن باتوں میں اختلاف ہوا۔ ایک تو عدالتی نظام میں ججوں کے پاس قرآن کریم ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اللہ وہ دن ہمیں نصیب فرمائے کہ اسلام کے اور قرآن کریم کے قوانین جو ہیں ہمارے ملک میں نافذ ہوں، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ باہمی اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فیصلہ قرآن مقدس کے ساتھ کریں، جیسا کہ ہم نے سورۃ النور میں کل پرسوں پڑھا ہے رات والے درس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کیوں فیصلوں سے بھاگتے ہیں، یہ میرے نبی کے فیصلوں سے کیوں بھاگتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا مصیبت ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ۔ اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ افی قلوبہم مرض، جو اللہ کی کتاب کے فیصلے کو اور اس کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یعنی منافقت ہے، اس وجہ سے نہیں مانتے؟ امر تابو، یا ان کو کوئی شک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی شک کرتے ہیں، یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے میں کوئی شک کرتے ہیں؟ اور تیسری بات بہت سخت فرمائی، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا ان پر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ کے نبی کے فیصلے کے قریب نہیں جاتے، اس لیے اللہ کے قرآن کے فیصلے کے قریب نہیں جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول ظلم کریں گے۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، نہیں، نہ اللہ ظالم ہے نہ اس کا رسول ظالم ہے، بل اولئک هم الظالمون، جو ان کے فیصلوں سے بھاگتے ہیں وہی اصل میں ظالم ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ہم نے اس لیے کتاب نازل کی کہ اس کے درمیان لوگوں کے اختلافات کے فیصلے کتاب کے ساتھ کیے جائیں۔ سمجھ آئی؟ تو قرآن کریم کا مقصد تو یہ ہے میرے بھائی۔ مولانا حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ قرآن کریم بند ہو تو ہر کوئی مانتا ہے ماشاءاللہ جی، بڑا احترام کے ساتھ چوم بھی لے گا، اور جناب یہ اللہ کی کتاب پڑھیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نسدے سوئی ہو۔ جے ہم قرآن کھول کر سنائیں پھر تو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا، بند قرآن کو چومنے کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کھول کر سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا۔ مقصد تو یہ ہے نا کتاب اللہ کا، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اچھا، اختلافات میں قرآن کریم فیصل ہے۔ اختلاف کیا کس نے ہے؟ فرماتے ہیں وہ بھی مولویوں نے، جاننے والوں نے کیا۔ یہ مولویوں لفظ میں ذرا مذاقاً کہہ دیتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ کوئی ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیا، بنیاد ڈالی تو پڑھے لکھے لوگوں نے ڈالی۔ اور کیوں ڈالی؟ باہمی ضد کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کئی بار عرض کیا کہ یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے مدینہ منورہ میں جو رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا ایک بڑا مقام تھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، وہ صاحب علم سمجھے جاتے تھے اور ان کی باتوں کے اوپر لوگ کان دھرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ساری جو ہماری عزت بنی ہوئی ہے تو ختم ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گی، ہمیں تو شاید پھر ہم تو عام لوگوں کی طرح ہو جائیں گے، تو وہ مقام نہیں رہے گا جو اب ہے۔ اس دنیاوی مقام کو بچانے کے لیے انہوں نے اللہ کے سچے نبی کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، صرف دنیاوی لالچ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختلاف انہی لوگوں نے ڈالا جن کو پتہ تھا۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور کسی نے اختلاف نہیں ڈالا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر وہ لوگ جو وہ علم دیے گئے تھے، جن کے پاس موجود تھا، پتہ تھا جن کو۔ اور یہ اختلاف کب ڈالا؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد۔ بات واضح ہو گئی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، کچھ جہالت کی وجہ سے نہیں ڈالا، بس روشن ہو جانے کے بعد ڈالا۔ پھر کیوں ڈالا جی اختلاف؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔
اب میں جناب اس کو مان لوں تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دوسرے کی عزت بندے کو برداشت نہ ہو۔ دیکھیں سچی عزت والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی عزت کرتا ہے، سچی عزت والا بندہ دوسرے کی عزت کرتا ہے، اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، اسی میں اس کی بھی عزت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے، صحابی نے پوچھا مل کریم و یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ عزت دار بندہ کون ہے؟ عزت دار بندہ، جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟ فرمایا کہ عزت دار بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں فرماتے کہ میں عزت دار ہوں، بتاؤ جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ 100% ٹھیک تھا، اس میں تو کوئی شبہ والی بات ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کریم کون ہوگا؟ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہوں، آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ہے۔ کیا فرمایا؟ یوسف علیہ السلام ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو میں دیکھتے نہیں ہوں، یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ دیکھو نا یوسف علیہ السلام کی شان کو دیکھو، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ اچھا اب یہ بات آپ نے فرمائی تو آپ بتائیے یہ بتانے سے نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی آئی؟ کوئی نہیں، الٹا یوسف علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو گئی ہے۔ عزت دار آدمی دوسرے کی عزت بیان کرتا ہے اور دوسرے کی عزت کو تسلیم کرتا ہے۔ سچی عزت والا آدمی دوسرے کی عزت کا انکار نہیں کرتا، اور دوسرے کی عزت کرنے سے اس کی عزت میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور جو آدمی دوسرے کو برداشت نہ کرے، دوسرے کی عزت نہ برداشت کرے، وہ اصل میں اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، لیکن اپنی عزت بچتی پھر نہیں ہے، کیونکہ عزت فیصلے زمین پر نہیں عرش برین پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اختلاف ڈالا بغیم بینہم، آپس کی بغاوت کی وجہ سے، بس اپنی اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ۔ اور اختلاف پھر اسی لیے ہوتا ہے، اپنی پارٹی بنانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اور کوئی ہو نہ ہو کسی نہ کسی بات میں جناب کوئی بندہ پنگا ڈال لیتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پڑھ کے آئے، گاؤں میں واپس آئے، چھوٹا سا کوئی گاؤں تھا، ذہن میں یہ تھا کہ لوگ بڑا استقبال کریں گے، لوگ میری طرف مائل ہو جائیں گے، بھی حضرت پڑھ کے آئے ہیں۔ لوگوں نے تو کوئی لفٹ ہی کوئی نہ کرائی، پورا سال حضرت بیٹھے انتظار کرتے رہے، کوئی خاص لفٹ نہ ہوئی۔ اب پریشان ہوئی کہ یاری تو میری عزت نہ بنی۔ اگلے سال میں کہا شاید لوگوں کو پتہ نہ چلا ہوگا، چلو میں جا کر بتاؤں، لوگوں کے دروازے پہ دستک دیں اور کہیں کہ میں عالم ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کوئی اور دیگر تو میری طرف رجوع کیا کرو۔ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے استاد جی، لیکن پھر بھی بندہ کوئی نہ آیا، نہ مشہور ہوئی ہے نہ کچھ ہوا۔ یہ شہرت کا بھی ایک چسکا بڑا عجیب ہوتا ہے نا۔ اب جناب انہوں نے کہا یہ تو 2 سال گزر گئے، کوئی لوگ لفٹ ہی نہیں کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پترو پھر ہم تھوڑا دوسرا بندوبست کرنے۔ اگلے سال پھر انہوں نے یہ ترتیب بنائی، روڈ پر کھڑے ہو گئے اور ایک بندہ آ رہا تھا، بزرگ السلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے، خیریت ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک جی، کلمہ آپ کو آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا، سناؤ ذرا جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توبہ 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 توبہ۔ یہ ساری زندگی اسی طرح پڑھتے رہے ہو؟ جی ہاں، وہ آرو ہے نا مولویوں کا بیڑا غرق، یہاں تو انہوں کلمہ بھی نہیں سدھا تھا سے، اور ایک دفعہ ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی، شاید کلمہ غلط پڑھ بیٹھوں۔ وہ جی صحیح کلمہ کون سا ہے؟ وہ جی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، یہ وچ واہ بھی ہے۔ اچھا جی ہاں ہاں بالکل۔ اس نے آ کے اپنے مولوی صاحب کو بتایا، اس نے جناب وہ 5 دن بھی نہ لگے، جس بندے کو 2 سال کسی نے نہیں پہچانا تھا وہ چوتھے دن ہی جناب پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ تو اصل کلمہ تو یہ جی جس میں واو ہے۔ علماء سے بات ہوئی، انہوں نے کہا واو شاو کوئی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اس نے یہ کہاں سے جناب تماشا بنا لیا، کوئی اس میں واو شاو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے لے آؤ مولویوں کو میرے سامنے، میں مناظرہ کروں گا، میں بحث کروں گا۔ اب جناب عوام بھی بڑے خوش ہوتی ہے، اور یہ مولوی پاپولر بھی بڑے ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ بتاؤں آپ کو، ورنہ ہماری طرح کونے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بڑے پاپولر ہو، وہ تو جناب وہ مہینہ بھی نہ لگا اتنا پاپولر ہو گیا جناب، مناظرے کے لیے جناب بلایا جا رہا ہے جناب، وہ سارا اکٹھ ہو گیا، گاؤں اکٹھا ہو گیا، علماء آ گئے، مفتیان آ گئے، فقہاء آ گئے، اور ادھر سے وہ واؤ والے مولوی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اب جناب اکٹھ ہوا، باہر سے کوئی بندہ اتفاقاً اس گاؤں میں آیا جو کہیں باہر گیا ہوا تھا، اس نے کہا خیر ہو بڑا اکٹھ ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ اور کوئی نہیں، کدھر اس واہ آ گئی ہے، یہ واہ نو کڈنا سے سارا اکٹھا یہ واہ آ جاندی نے پھر سمجھ آئی۔ یہ واؤ مقصد ہوتا ہے اپنی شہرت،
اور اس میں پھر واو آ جاتی ہے، اور یہ چھوٹی سی واو آ جائے تو پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جہاں اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں 1.5 کنال کی باتیں داخل کی ہوئی ہو وہاں کیا مسئلہ بنے۔ یہی وہ اختلاف ہے جو مفادات تو پیچھے اپنے اور ہوتے ہیں اور لوگوں کو یوں گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور عوام بھی پھر شروع ہو جاتے ہیں، اور جناب کوئی غلط وچ ہے۔ اور آج کل تو اس میڈیا نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ جس کے دل میں جو چیز آتی ہے وہ پوسٹ کر دیتا ہے، اور پھر آگے لوگ اس پہ جناب لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ جہاں سے ہدایت کے ساتھ چشمے پھوٹنے ہیں نا، یہاں آئیے، یہاں کتاب اللہ میں کیا چیز ہے۔ تو فرمایا اختلاف ڈالا بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اختلاف کیا اس میں حق کی وجہ سے، اپنے باذنہ اللہ اپنے حکم سے۔ دیکھو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے میں نے عرض کیا کہ عقلی دلائل کے بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ فرماتے ہیں نا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ اگر دنیا میں ہدایت کی نشانی آپ کو نظر آ جائے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہدایت پر چل پڑے، ہدایت پر وہی چلے گا جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ اس لیے نشانی دیکھنے کے بعد رب سے مانگنا بھی چاہیے، یا اللہ میں ہدایت عطا فرما۔ تو فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، بس ہدایت دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان باتوں میں اور ان مسائل میں جن میں اختلاف ہوا، حق بات کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواہ مخواہ کے جھگڑوں اور اختلافات اور فرقہ بندی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ باتیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، مگر ان لوگوں نے جو وہ دیے گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی بغاوت اور ضد کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، ان مسائل میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق بات سے، باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔